السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولئک وہی لوگ، اولئک جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ سارے لوگ علی پر، ہدن ہدایت پر، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک وہی لوگ ہم المفلحون کامیاب ہیں۔ اب جتنی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جتنی بھی نشانیاں ہیں جس شخص میں موجود ہوں گی وہ شخص اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یہ متقی ہونے کی نشانی ہے۔ وہ شخص متقی ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے گا، جو اس طرح سے اس جگہ پہ کھڑا ہوگا جس جگہ پہ اس کا رب اس کو دیکھنا چاہے گا، اور وہ کبھی اس جگہ پہ حاضر نہیں ہوگا جہاں اس کا رب اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اور یہی لوگ متقی بھی ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں، اور یہی لوگ مفلحون بھی ہیں۔ فلاح سے نکلا ہے مفلحون، کہ وہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا سورہ بقرہ آیت نمبر 5۔ اب ہم چل رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کی طرف، اور اسی طرح چلتے چلتے انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت سارے کافروں کی بات ہو رہی ہے، جتنے بھی کافر ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، چاہے انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں۔ انذرا کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، ہم کا مطلب ہوتا ہے انہیں یا ان کا۔ ہم کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا نا، کہ جہاں بھی ہم کی بات ہو اس کا مطلب ہے ان کی یا ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم تا سے تم نہیں کہیں گے، تا سے آپ کہیں گے۔ اے نبی آپ چاہے انہیں ڈرائیں، یا لم نہیں۔ لا کا جو لفظ ہوتا ہے عربک زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن جو لم کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ہی سختی سے ہرگز والی بات ہوگی۔ لم تنذرہم آپ انہیں چاہے نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مدنی صورت تھی اور مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ شریف میں حضور نے 13 سال بڑی ہی مصیبتوں میں گزارے تھے، یہاں تک کہ اصحاب بھی پریشان ہو گئے تھے، یا رسول اللہ ہم کب تک کافروں کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں گے، ہمیں کب سکون نصیب ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت فرما گئے۔ ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی جو زمین تھی اس کو زرخیز کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور ان کی جو شکل تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سب کے جیسا خوش لباس اور خوش خصال شخص نہیں دیکھا پورے عرب میں، اور واقعی میں ایسا ہی تھا کہ وہ بہت پیارے تھے، اور انہوں نے ہی جا کے مدینہ شریف میں اسلام کا بیج بویا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، اور اللہ پاک نے آپ کی ہجرت کو قبول فرمایا اور اجازت دی آپ کو، اور آپ تشریف لے گئے۔ تو وہاں پہ جا کے کافر نہیں تھے، وہاں پہ یہودی تھے اور منافق تھے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ چاہے کافروں کو دوزخ کے، قبر کے اور میدان محشر کے عذاب سے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے۔ جب کسی چیز کے اوپر مہر لگ جاتی ہے نا، جیسے کسی بک کے اوپر مہر لگ جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس ادارے کی ہے، یا اب یہ مزید فروخت نہیں ہو سکتی، یا اس کو مزید واپس نہیں کیا جا سکتا، بس یہ مہر لگ گئی ہے۔ تو ختم اللہ، یہ اسی طرح مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کافروں کے دلوں میں مہر لگا دی ہے کہ وہ حق کی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور ان کی کانوں پر بھی مہر ہے۔ دل اور کان پر مہر لگ سکتی ہے لیکن آنکھ پہ مہر نہیں لگ سکتی۔ آنکھ کو اگر آپ نے کسی کو نہیں دکھانا تو اس کے آگے پردہ کرنا ہوگا۔ تو دل اور کان پر مہر ہے اور آنکھوں پر غشاوہ ہے، پردہ ہے کہ وہ حق کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے دل کو سیل کر دیا گیا ہو تو اس میں حق انٹر نہیں ہو سکتا، کانوں کو سیل کر دیا گیا ہو تو اس میں کوئی حق کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اپنے دل سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو سیل کر دیا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی بھلائی، کوئی جو ہے نا وہ ایمان وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس سارے کو آپ پڑھیں، یاد کریں اور مجھے رسپانس کریں، اور کوئی کویسچن ہو تو پلیز آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من الناس، لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور ما نہیں ہم وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے یا مومن۔ قرآن پاک میں نا کے لیے دو الفاظ یوز ہوئے ہیں، ایک لا اور ایک ما، اور یہ دونوں فقرے کی مناسبت سے ہم سمجھ جاتے ہیں۔ بعض مقامات پہ ما کا مطلب جو ہوتا ہے اور بعض مقامات پہ ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک یہاں پہ کیا فرمانے چاہ رہے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف ہمارا رخ موڑ رہے ہیں اور ہمیں ان کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کا سامنا اندر کے دشمن سے تھا۔ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جو منہ پہ دشمن ہوتا ہے، جو سامنے کا دشمن ہوتا ہے، اس سے لڑنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ میں وہ والے لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر تھے اور ان کے دل میں کسی قسم کا ایمان نہیں تھا۔ اور ان کے ایمان لانے کی یا یہ والا ڈھونگ رچانے کی یا اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کے اندر رہ کے مسلمانوں کے راز جانیں اور ان کی راز کی باتیں اپنے کفار دوستوں کو بتائیں، جس کو ہم آج کل کے دور میں غدار کہتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی جڑوں میں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور آج تک بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہ غدار جو ہیں وہ قادیانیوں کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن کوئی بھی دور اسلامی تاریخ کا ایسا نہیں رہا جب غدار موجود نہ ہوں، اور ان غداروں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں الرٹ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من الناس، لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور ما نہیں ہم وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے یا مومن۔ قرآن پاک میں نا کے لیے دو الفاظ یوز ہوئے ہیں، ایک لا اور ایک ما، اور یہ دونوں فقرے کی مناسبت سے ہم سمجھ جاتے ہیں۔ بعض مقامات پہ ما کا مطلب جو ہوتا ہے اور بعض مقامات پہ ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک یہاں پہ کیا فرمانے چاہ رہے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف ہمارا رخ موڑ رہے ہیں اور ہمیں ان کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کا سامنا اندر کے دشمن سے تھا۔ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جو منہ پہ دشمن ہوتا ہے، جو سامنے کا دشمن ہوتا ہے، اس سے لڑنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ میں وہ والے لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں،
لیکن اندر سے وہ کافر تھے اور ان کے دل میں کسی قسم کا ایمان نہیں تھا، اور ان کے ایمان لانے کی یا یہ والا ڈھونگ رچانے کی یا اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کے اندر رہ کے مسلمانوں کے راز جانیں اور ان کی راز کی باتیں اپنے کفار دوستوں کو بتائیں، جس کو ہم آج کل کے دور میں غدار کہتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی جڑوں میں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور آج تک بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہ غدار جو ہیں وہ قادیانیوں کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن کوئی بھی دور اسلامی تاریخ کا ایسا نہیں رہا جب غدار موجود نہ ہوں، اور ان غداروں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں الرٹ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ یو کا مطلب ہوتا ہے وہ سارے، واو نون جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دے رہے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر بھی ماں کا مطلب نہیں ہی آئے گا۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دینے والا مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یہاں پہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی انڈائریکٹلی خطابت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کو دھوکہ دینا حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو یہاں پہ یخادعون اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو وہ اللہ کو، نہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، نہ ایمان والوں کو، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود ہی نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں۔ مسلمان ہیں، کافر ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حضور کا چہرہ تکتے ہیں، آپ کی ساری بصیرت افروز باتیں سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، لیکن وہ اندر سے مومن نہیں ہیں، تو پھر وہ خود بھی نہیں جانتے، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ اور مومنوں کو نہیں، وہ بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، اور یہ چیز ہمیں قرآن نے بتا دی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کے ناموں اور ان کے چہروں سے شناخت کروا دی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ لوگ منافق ہیں، اور حضور نے سب کے سامنے ایک ایک کا نام لے کر انہیں اپنی مجلس سے ہٹا دیا۔ تو یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہوئی، اور آخرت میں تو رسوا کن عذاب ہے ہی ہے۔ اور کافروں کے لیے اللہ پاک نے عذاب عظیم رکھا ہے، لیکن منافقوں کے لیے اللہ پاک نے عذاب علیم رکھا ہے۔ جو عذاب علیم ہے وہ عذاب عظیم سے بڑا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر رہ کے اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، اور وہ ظاہری دشمن نہ بنے جس سے لڑا جا سکتا، بلکہ وہ اندرونی اندر کے دشمن بنے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، قلوب کہتے ہیں قلب کی جمع ہے، قلوب زیادہ دل، ہم ان کے، مرضن بیماری ہے، فزادہم پس بڑھا دی، زیادہ کا مطلب بڑھا دی، فا کا مطلب پس، ہم ان کی، اللہ پاک نے، مرضن بیماری، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دلوں میں بیماری کا یہ مقصد نہیں ہے یہاں پہ اللہ پاک کے فرمانے کا کہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے یا اصل میں کوئی دل کا پرابلم ہے، بلکہ دلوں میں بیماری کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ پاک نے ان کے کان، آنکھیں اور دل کو پردے میں لپیٹ دیا ہوا ہے، اور ان کو حق نظر نہیں آتا، وہ سیل ہو چکے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں یہ والا مرض تھا، اور اس مرض کو اللہ پاک نے اور بڑھا دیا کہ یہ اسلام ہی قبول نہ کریں۔ ان کی غداری کے سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے سبب، حضور کی مجلس میں رہ کے حضور کو دھوکہ دینے کے سبب، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیز ہمیشہ کے لیے نافذ کر دی کہ یہ کبھی بھی مومن نہ ہوں، ہمیشہ کافر ہی رہیں، اور کفر پر ہی موت آئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جھوٹ کس قدر گناہوں کی اصل اور برائیوں کی جڑ ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہے کہ سچ کی پہچان ہی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگلا بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اتنا زیادہ یہ ہمارے معاشرے میں آمیزش اختیار کر چکا ہوا ہے کہ سچ اور جھوٹ برابر ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق منافق کی 3 علامات ہیں، ایک جگہ پہ 4 علامات بھی بیان فرمائی گئی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب بولے تو بد کلامی کرے۔ بتائیں ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ان چاروں میں سے کسی ایک پر کاربند نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے اور منافقت سے محفوظ رکھے، اور کل قیامت والے دن ہمیں مسلمان کی حیثیت سے اٹھائے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے، قیلا جو لفظ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور قالا کا مطلب ہوتا ہے فرمایا، اور قیلا کا مطلب جب انہیں حکم دیا جائے، کہا جائے، لہم انہیں، لا تفسدو، لا نہ، تم فسدو یعنی کہ فساد پھیلاؤ، یہ ہماری اردو کے بہت قریب ترین لفظ ہے۔ تفسدو تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آیت آج کل بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی ہے، اور کافی زیادہ ہمارے موافق حالات کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ جب ان سے کہا جائے فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ چلیں حضور کے دور میں جا کے پہلے ہم وہاں کی بات کرتے ہیں کہ وہ حضور کی یہ راز کی باتیں سنتے تھے اور اپنے کافی دوستوں کو بتاتے تھے۔ کافی دوست جو تھے وہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اصحاب کا مذاق اڑاتے تھے، آیات کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اور جو ہمیں نئے سے نئے آرڈرز ملتے تھے ان آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن کا۔ اور یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا وہ جاہلیت کا معاشرہ نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی داڑھی کا، ملا کا اور ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ فساد فی الارض اسی صورت میں ہے۔ کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کسی نے برے پہنے ہیں، کسی نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہے، کسی نے کس طرح کا ہیئر اسٹائل بنایا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ سارا کچھ وہی دور جاہلیت کا چل رہا ہے، ہم اسی طرح مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جب کوئی منع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، تمہارے بھلے کے لیے کہا تھا، دیکھا نا ایسی یہ بات ہوتی ہے، آج کے معاشرے میں بھی ایسی یہ بات ہو رہی ہے، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں، تمہارے بھلے کے لیے کہا تھا، بعد میں ایسے بات بنا کے بات ختم کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ فساد فی الارض میں آتا ہے۔ فساد فی الارض کی اتنی لمبی لسٹ ہے، اگر میں ساری بیان کرنی شروع کر دوں تو میرا خیال ہے اسی آیت پہ آج ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا، کہ ہر وہ چیز جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے معاشرے کو تکلیف دے رہی ہے، جو مومنین کو کے قلب و روح کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ہر وہ چیز جس سے کلیتاً معاشرہ بگڑ رہا ہے، وہ فساد فی الارض میں آتی ہے۔ تو منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، ابھی ہم نے پچھلے دنوں لاہور کے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا ہے حضور کے ختم نبوت کی بات پر، تو یہ ایک غلط سینیریو تھا، ایک غلط طریقہ کار سے بات منوائی جا رہی تھی، اور وہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کے لیے نکلے، ہم تو اتنے اچھے عظیم مقصد کے لیے نکلے تھے۔ تو عظیم مقصد کے لیے نکلنا اور بات ہوتی ہے، اور ہاتھ اٹھانا اور اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا گلا کاٹنا یہ اور بات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی فساد فی الارض میں آتا ہے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ میڈیا کا دور ہے، آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آج ہم دیکھیں آن لائن پڑھ رہے ہیں، کیا کبھی کسی نے تصور کیا تھا کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا، کوئی میلوں دور ہماری بات سن رہا ہوگا اور ہم اس کو بتا رہے ہوں گے، ہم ان سے سن رہے ہوں گے۔ آج کل جو دور ہے اس دور کے انداز سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے، آج کے دور کے حساب سے ہم یونوں میں اپنی بات پہنچاتے، ہم کسی بھی اور فورم پہ پہنچتے، ہم کسی بھی بہتر طریقے سے ہم اس بات کو جو تھا وہ لے کر چلتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی جو ہے وہ
بہت عروج پہ ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا، سارے کافر کافر کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کو مسلم کا ٹائٹل لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ بلیا کی جانا میں کون، مجھے خود نہیں پتہ کہ میں کون ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم کون ہو، تم مسلمان ہو یا کافر ہو، مجھے تو اپنا نہیں پتہ کہ میں کون۔ تو ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے ساری دنیا کو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بیٹا پہلے اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھو اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے دلوں میں کون سی منافقت کے گڑھے ہیں، ہم کس طرح سے لوگوں کو اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کی اور روح کی جو ہے وہ سوراخ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے دماغوں اور ذہنوں میں ایک کیل ٹھوک رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ اصلاح نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھانا ہے تو اس کو محبت بھرے انداز سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان پھیلایا ہے تو محبت سے پھیلایا، اپنا دیدار کرا کے پھیلایا ہے، مسکرا کے پھیلایا، اپنی ادائیں دکھا کے، اور آپ کے جو سارے وہ ایک آپ کی جو ہستی ایک آئینہ ہے، اس آئینے کو دکھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کا پرچم لہرایا اور پھیلایا ہے۔ اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی خطہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ نہیں ہے، جہاں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، جہاں اذان نہیں ہوتی، جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ پوری روئے زمین جو ہے وہ مومنوں سے، اسلام سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اسلام جو ہے وہ اس انداز سے پھیلا ہے، اور ہمیں اس آیت سے یہی سیکھنا ہے کہ ہمیں فساد فی الارض میں نہیں جانا، بلکہ ہمیں مصلحین میں جانا ہے، اصلاح کرنے والوں میں جانا ہے، اور اصلاح جو ہو وہ تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو، کسی کو ہرٹ کر کے وہاں سے اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس راہ پہ لانے کے لیے محبت برے جتن کرنے ہیں۔